رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ خیر حاضر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ محمد 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 کے جلوے ہیں سارے فضا میں، وہ ہے میرا آقا محمد 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 نے کی تھی دعا میرے رب سے، بچا میری امت کو اپنی پکڑ سے۔ محمد نے کی تھی دعا میرے رب سے، بچا میری امت کو اپنی پکڑ سے۔ یہ تھی خواہش میرے نبی کی، یہ تھی خواہش میرے نبی کی، وہ ہے میرا آقا محمد 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 محمد۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، بہت ہی بہتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد کا آنا جہاں میں نہ ہوتا، محمد کا آنا جہاں میں نہ ہوتا، تو دنیا کی رنگتیں سجائی نہ جاتی۔ یہ ہے میرے آقا کی آمد کی برکت ہے، یہ ہے میرے آقا کی آمد کی برکت ہے، وہ ہے میرا آقا محمد 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 پیارا محمد دلارا محمد۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طائف کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سہی ہیں، اور گنڈوں نے، کچھ بدماشوں نے حضور پاک کے نالین مبارک کو لہو سے تربتر کر دیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب، اس کے باوجود حضور پاک نے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعائیں، اپنے دعائیں مغفرت ان کے لیے کی، اور کہا کہ آج یہ نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، لیکن ان کی نسلیں مانیں گی۔ اور وہی ہوا، پورا طائف کا کہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسے یاد نہ ہو وہ طائف کا منظر، کسے یاد نہ ہو وہ طائف کا منظر، ستایا گیا تھا دو عالم کا سرور، کسے یاد نہ ہو وہ طائف کا منظر، ستایا گیا تھا دو عالم کا سرور۔ اٹھی مغفرت کی یہ دست مبارک، اٹھی مغفرت کی یہ دست مبارک، وہ ہے میرا آقا محمد 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 محمد، وہ پیارا محمد دلارا محمد، محمد کے جلوے۔ ماشاءاللہ، چلیے بہت بہت ماشاءاللہ۔ کون کون ہمارے تشریف لیا ہے یہاں پر؟ ہمارے چاند بھائی بھی تشریف لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مدینے سے الفت یوں ہی نہیں، یہ والا نعت سنا دیجیے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا سناتے ہیں، رکیے چاند بھائی۔ رمضان خان کہہ رہے ہیں تقدیر نہیں محنت
کا ساتھ چاہیے، ہر مشکل میں جینے کا جذبات چاہیے ماشاءاللہ چاہیے تو چاہیے جو تھام لے محمد حالات بدلنے کو اس کے ہر منزل پہنچنے کا حق چاہیے ماشاءاللہ۔ بہت اچھا رمضان بھائی، زبردست شعر لکھے ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ رمضان بھائی نے زبردست شعر لکھا ہے، صحیح بات ہے، حالات کو تھام لینے کا ضرورت ہے، اپنے آپ کو تھام لینے کا ضرورت ہے، حالات نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم کم ہمت لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہمت کسی چیز میں نہیں کرتے، کسی کام کے کرنے میں یا کسی کے پڑھنے لکھنے میں یا کمانے دھمانے میں ہی ہم ہمت سے کام نہیں لیتے۔ جب ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہوگا۔ نماز کے بعد کا وظیفہ بتائے مولانا صاحب، میرا نام فضا ہے۔ دیکھیے فضا صاحبہ، آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور 100 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ تو ہو ہی رہا ہے تو 30 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تو پڑھ ہی لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف کم سے کم 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 100 تسبیح آپ پڑھ لیجئے، ایک یہ ہو گیا۔ اور ایک ہر نماز کے بعد ایک اچھی دعا یہ ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لیجئے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ دعا ضرور پڑھتے رہے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اور ایک دعا ہے کہ اے اللہ اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے علاوہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، چلیے نبی کے نام پر ہی آپ اگر نعت سننا چاہتے تو میں یہ والا سنا دیتا ہوں۔ مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، یہ شعر سنیے گا کہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے
نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور یہ آخری شعر حاضر کر رہا ہوں۔ دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی ہے وہ کوئی بھی دور ہو وہ دور میں معراج آدمی ہے وہ وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے کون صاحب ہیں؟ اہلا ورش تھارش بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شعیب بھائی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ تانزیہ جی بھی آ گئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ فیری ڈول جی ماشاءاللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ بارڈ جی کرے بھائی استادوں کی برے کے بارے میں کوئی اچھا نظم گا سکتے ہو؟ بھائی استادوں کے بارے میں اچھا کون سا نظم گانا بتائیے؟ السلام علیکم۔ میراج بھائی بھی ہمارے یہاں تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بی بی امینہ جی ماشاءاللہ۔ اور امینہ جی ساز کب بن رہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ فون کریں گے لیکن ماشاءاللہ تو بڑے افلاطون نکلے ہیں۔ فون کرتے الحمدللہ فون میں ہی لگ رہا ہے کہ اب فون بنانے میں آپ کو ٹائم لگے گا، ابھی لگ رہا ہے کہ آپ کا جو فون آئے گا وہ ایران سے کہیں آئے گا میزائل کے ساتھ۔ چلے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بھائی بتائے مولانا صاحب۔ ہمارے کون ہے؟ اس کا نام عبد الباسط صاحب ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ دعا کا مانگنے کا صحیح طریقہ۔ تو اس دن کیسے بول رہے تھے کہ آپ فون ہم کر رہے ہیں؟ اچھا، فضا محترمہ فضا صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ دعا کے صحیح مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے محترمہ جی، سب سے اچھا ہے کہ دعا کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کے بعد جب رب کی تعریف ہو جائے تو اس کے بعد اللہ سے اپنے دل کی حال سنائیے
اپنا دل جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ آپ اللہ کو سنائیے، اس کے بعد آپ سنانے کے بعد آپ پھر وہاں سے اپنے اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے سنانا ہے، تعریف کیسے کرنا ہے؟ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، اے اللہ کا کیسے کہنا ہے؟ اپنے حساب سے، اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجاہ مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، اے اللہ ابھی دل گناہوں سے چور ہے، میں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں، تیرے پاس آؤں گا، تیرے پاس آئی ہوں، اے اللہ اپنا دل کا دکھڑا تجھے سناتی ہوں، میں کسے سناؤں، میں آپ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے، آپ کے علاوہ مجھے شفا کون دے سکتا ہے، آپ کے علاوہ مجھے زندگی اور موت کون دے سکتا ہے، اے اللہ میں تو آپ ہی کے سامنے آؤں گی، آپ ہی ہیں مغفرت کرنے والے، آپ ہی ہیں زندگی حیات دینے والے، آپ ہی ہیں کاروبار میں ترقی دینے والے، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور آپ ہمارے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بے شمار ہم سے گناہ ہو سکتی ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے گناہ ہوتے ہیں، انجانے گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ نادانی میں گناہ ہوتے ہیں، اے میرے مولا بے شمار گناہ ہوتے ہیں، میں کیا کیا سناؤں، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری یہ تمنائیں ہیں، میری یہ تمناؤں کو پوری کر دے، اے اللہ میں کیا کہوں، تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ میرے والدین کو اچھا رکھ، اے اللہ ان کو زندگی عطا فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ ہمارے باپ دادا یا ہمارے دو پردادا یا جو بھی رشتہ دار میں سے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اس طریقے سے آپ دعا کرنا ہے۔ یہ دعا بتا رہا تھا، میں دعا کر نہیں رہا تھا، ایک صاحبہ جی ہے ان کو بتا رہا تھا، ٹھیک ہے چلے سب آمین لکھنے لگے ماشاءاللہ، ایسے دعا کرنا ہے۔ اور یہ شعر یاد کر لو، اللہ کو منانے کے لیے یہ شعر حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ اللہ کی پہلے تعریف کی جائے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس طریقے سے کہا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر یاد کر لو، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، اے اللہ، اللہ کو مخاطب ذہن میں اللہ ہونا چاہیے، کسی اور ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس شعر کو کسی دوسرے طرف نہیں لے جانا ہے، اس شعر کو لے جانا ہے اللہ کی طرف۔ کیسے؟ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیرے رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجاہ مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ سمجھے؟ اس طریقے سے دعا کرو۔ ہاں لکھ لیجئے، یہ شعر لکھ لیجئے انشاءاللہ، اگر نہیں یاد ہوگا تو ویڈیو ڈال دیں گے، ہم تو ڈالیں گے، اس میں آپ سن کے یاد کر لیجئے گا۔ یہ دعا اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے دعا۔ اچھا ایک بات اور، اللہ سے بعض اوقات انسان وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو اللہ ان کے لیے بیسٹ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے بیسٹ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی دعا قبول کرنا اس کی زندگی کے لیے آگے کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہم کو فون کیے، ایک صاحب ہمیں فون کیے، انشاءاللہ بھی سنائیں گے، اس کے بارے میں تو میرے خیال سے ہے بھی نہیں میرے پاس کوئی شعر ویسا استاد کے بارے میں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام مولانا صاحب، روک اسٹار جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا آپ کے استاد کو بہت یاد آ رہا ہے، اچھا، اللہ تعالی حفاظت عطا فرمائے، آپ دعا کیجیے اپنے استاد کے لیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تو کوئی شعر ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ سنا دیں گے۔
چلیے اس کے لیے میں ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے شعر سنا دیتا ہوں، ہم نظم میں تو نہیں سنائیں گے، ایسے ہی سنا دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ الوداعی ترانہ پڑھتے تھے اور استاد سے رخصت ہوتے تھے مدرسے سے، تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے استاد کو الوداع کہتے تھے۔ الوداع ماہ روم قاسم کے، الوداع الوداع مدرسے کی چاندواری، الوداع الوداع محمود قاسم کے گلستاں، الوداع۔ اس طرح شعر ہم لوگ اپنے استاد کو سناتے تھے آخری دور میں۔ جا رہا ہے روٹھ کر ہم سے یہ کیوں سارا جہاں، ہو گئے ہیں ہم سے کیوں بر ہم زمین و آسماں، بلبلان قاسمی لکھیں گے غم کے داستاں، ہم کو ڈھونڈیں گے جہاں میں یہ چمن او آشیاں، الوداع علم کی شمع فروزہ، الوداع الوداع ماہ رمضان کے مبارک، الوداع الوداع محمود قاسم کے گلستاں، الوداع۔ قوم ملت کے چمکتے ہیں یہاں ماہ و نجوم، وارثین انبیاء کا ہے یہاں کتنا ہجوم، علم و فن کا یہ بغاگن جینے دار العلوم، اہل حق کا مرکز دیرین ہے دار العلوم، الوداع محمود قاسم کے گلستاں، الوداع الوداع ماہ رمضان کے مبارک، الوداع۔ اس طرح ہم لوگ نظم گاتے تھے مدرسے میں بھائی۔ جو اس طرح تھوڑا سا چلے گئے ادب ایموشنل میں، وہ تھوڑا باہر آ جائے جلدی سے۔ یہ ایک نظم تھا جو ہر سال بچے جو فارغ ہوتے ہیں اس کے لیے یہ نظم پڑھا جاتا ہے۔ آج جو اس نظم کو سن کے تھوڑا ایموشنل میں چلے گئے تھے وہ تھوڑا واپس آ جائے جلدی سے واپس آ جائے۔ چلیے، وعلیکم السلام سمد بھائی، مفتی صاحب آج کیا سنا رہے؟ ہاں، آج ہم انشاءاللہ سنا کچھ نہیں رہے، سوال جواب پھر شروع کریں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سوال و جواب کا سلسلہ چالو ہوگا۔ جنید خان بھائی آ گئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک رہے گا قربانی کے تعلق سے، سب لوگ ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے تعلق سے، قربانی کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں گے۔ بھائی ماں باپ کے بارے میں کتنا نظم سنیے گا، پھر ہمارا مقصد جو ہے اسلامک سوال و جواب تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کہا چلو ایک شعر ماں باپ کے اوپر میں سنا دیتا ہوں، آپ نے کہہ دیا تو ماں باپ اب آپ کی بات مانیں گے نہیں، آپ کی بات ٹالیں گے نہیں، مطلب مانیں گے نہیں۔ چلیے، آپ کی بات ہم ٹالیں گے نہیں۔ ایک شعر ہم کو یاد ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں اپنے ڈائری میں۔ تو آج ہمارا یہ رہے گا، ٹاپک ہمارا رہے گا قربانی کے تعلق سے۔ تو قربانی ہی کے تعلق سے میں ایک دو شعر آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے رکھوں گا انشاءاللہ۔
ایک دو شعر نہیں مطلب قربانی کے تعلق سے ہمارا اسلامک سوال جواب رہے گا انشاءاللہ، اسی کے بارے میں سوال و جواب کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے کتنا کس کو علم ہے اور کتنا لوگ اس کے بارے میں معلوم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے تعلق سے ہم اب آج ہمارا سوال رہے گا، زیادہ دیر نہیں رہ کے جلدی سوال کر کے جلدی لائف ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے 2 شعر ہمارے محبوب بھائی نے کہہ دیا ہے تو میں نے کہا چلو سنا دیا جائے۔ یہ ہمارے باٹ بھائی، اچھا کیا ہے نا بھائی میں ماں باپ سے بہت دوریوں اس لیے، اچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، نام بتائیے۔ اچھا چلیے سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، جلدی بول دیجیے، پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب کا سلسلہ چالو کریں۔ اب یہ آخری ہے، آپ کوئی نہ بولے نہ سنانے کو، ٹھیک ہے۔ سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں، سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں، سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں۔ اور یہ آخری شعر ماں باپ کے اوپر ہے کہ ہٹ جا اے بلا میرے راستے سے، تم ہٹ جا اے بلا میرے راستے سے، تم میں اپنے ساتھ ماں کی، میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں، میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں، میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، چلیے بہت بہت شکریہ۔ چلیے ہمارے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ استخارے کا طریقہ بتائے۔ بھائی دیکھیے ہمارے حسان خان بھائی، استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں سوچیں کہ میں یہ مثال کے طور پر استخارہ کہتے ہیں کسی کام کے کرنے پر اپنے آپ کو دل کو ٹٹولنا کہ یہ کام ہمارے لیے بیسٹ ہے یا نہیں، بہتر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دکان کھولنے جا رہے ہیں، اب آپ دل میں یہ استخارہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں یہ دکان کھولوں یا نہ کھولوں، کھولوں یا نہ کھولوں، کھولوں یا نہ کھولوں۔ پھر آپ کا دل، آپ اپنے آپ کو دل پر غور و فکر کرنے لگے کہ کھولوں یا نہ کھولوں۔ پھر آپ کا دل جس طرف زیادہ متوجہ ہو جائے اور آپ بیٹھ جائے تھوڑی دیر، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ سوچنے لگے، اور آپ کا دل سوچنے لگے اور دل آپ کا جس طرف زیادہ چلا جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ کام آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ استخارہ کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ دکان کھولنا میرا دل زیادہ گواہی دے رہا ہے کہ دکان کھول سکتے ہیں، تو آپ کھول لیجئے۔ پھر آپ اگر گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، دل نہیں مان رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں کھولنا چاہیے، تو اسی کو آپ پھر اس کام سے رک جائیے۔ تو یہ اسے کہ کہتے ہیں استخارہ، کہ استخارہ کرنے کے بعد دل جس طرف زیادہ متوجہ ہو جائے اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ کیسے پتہ کرے؟ آپ کو الحمدللہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام محدثین نے اس ضعیف حدیث کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور جس جگہ بھی ضعیف حدیث آتی ہے، اگر بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں جہاں بھی آتی تو اس کے نیچے سند کے ساتھ لکھا رہتا ہے ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث ضعیف، یہ اس طرح کے الفاظ لکھے رہتے ہیں، تو آپ بے دھڑک وہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ھذا حدیث ضعیف لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ وعلیکم السلام عائشہ پروین، ڈیئر مفتی صاحب اینڈ آل مائی فرینڈ۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ چلیے آپ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی حوالہ غلط ہو، حوالہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا ہے بھائی، حوالہ بالکل نہیں غلط ہو سکتا ہے۔ چلیے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ التمش خان کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے خان
معروف خان معروف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر خوارج صحابہ کرام پر تکفیر کرنے سے کافر نہیں ہوتے تو پھر روافض کیسے مرتد ہیں؟ اگر خوارج صحابہ کرام پر تکفیر کرنے سے کافر، اگر صحابہ، ظاہر سی بات ہے صحابہ کو اگر تکفیر کا کفر لگا تو خوارج کیسے نہیں ہوگا، روافض کیسے مرتد ہیں؟ اب خوارج جو خوارج ہیں تو وہ تو پہلے ہی خوارج ہیں، اور وہ صحابہ کو اگر وہ صحابہ سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس کی تکفیر نہیں کرتے. اگر تکفیر کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود اس بات پر علامت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے بلکہ وہ غلط ہے. صحابہ کی تکفیر کرنا اس کے خود تکفیر ہونے کی دلیل ہے. لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے. جی ماشاء اللہ. التمش بھائی وعلیکم السلام. آفتاب خان جی بہت بہت شکریہ. آفتاب ڈی جے لو اچھا وعلیکم السلام. بھائی کیا پب جی فری فائر کہاں سے کچھ بنا ہے، کھیلنے سے کچھ بنا ہے؟ ہاں تو اب تو فری فائر کھیلیے خوب آپ انشاءاللہ. بڑے بڑے سائنسداں کو آپ پیچھے ڈھکیل سکتے ہیں. جو آدمی فری فائر کھیلتا ہے، پب جی کھیلتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سائنسداں کو، بڑے بڑے وکلاء کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے نا. وہ پب جی کھیل کے اتنا بڑا کام کر رہا ہے، ثواب الگ ہے. ٹھیک ہے، قربانی پر آئیے. ہاں سمد بھائی قربانی پر آئیے. چلیے اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ چالو کر لیتے ہیں کہ قربانی اسٹارٹ کریں گے ہم دھیرے دھیرے. اچھا یہ بتائیے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ دین کی جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ دین کی جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ مطلب دن کی جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ 40 دن کی جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی دیکھیے جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو ثابت ہے کہ جماعت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، لیکن 40 دن کو دین نہیں سمجھا جا رہا ہے. ارے بھائی ہمارے اللہ والے جو 40 دن جو ہے تو ہم لوگ دن کو ضروری نہیں سمجھتے. دن تو ایک متعین، جیسے اب یہ بتاؤ کہ ایک انسان مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو 8 سال پڑھتا ہے، 8 سال پڑھتا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے زمانے میں 8 سال مدرسے میں لگائے جاتے تھے؟ لیکن یہ تو لکھا ہے کہ پڑھائی ہوتی تھی. باضابطہ صحابہ مسجد نبی میں تعلیم حاصل کرتے تھے، صحابہ سے ہمارے نبی سے سیکھتے تھے. یہ تو بات آتی ہے نا. تو چونکہ علماء نے یہ نصاب متعین کیا کہ دین کو سیکھنے کے لیے اتنا یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو سیکھنے میں 8 سال لگ جائیں گے، تو اس لیے علماء نے 8 سال کا کورس بنایا. تو 8 سال دین نہیں، اصل مقصد دین کو پڑھنا تھا. یہاں پر بھی اصل مقصد ان کو سمجھانا ہے. اور وہ مقصد کیا تھا کہ لوگ جائے اور کچھ دین کو سیکھے، اپنے زندگی میں کچھ چینجنگ لائے. اس کے لیے 40 دن تھوڑا سا ایک اچھا رہتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن تک وہاں رہے تھے. تو مقصد وہ نہیں، مقصد 40 دن نہیں، مقصد تبلیغ ہے، مقصد چینجنگ لانا ہے تاکہ اس دنوں میں کچھ بدلا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. یہ مقصد ہے بھائی. ٹھیک ہے، چلیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ آپ لوگ بتائیں قربانی کس پر واجب ہے، یعنی کتنا مالدار ہونا چاہیے، کیا صاحب نصاب ہونا چاہیے، کتنا پیسہ ہونا چاہیے، کتنا پیسہ کس کے پاس ہوگا تو قربانی واجب ہوگا؟ بتائیے قربانی کس پر واجب ہے؟ آپ لوگ بتائیے جلدی جلدی. ماشاء اللہ. قربانی کس پر واجب ہے؟ ہمارے تنزیہ جی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اوپر واجب ہے. اچھا جلدی کر دیا اگنور. جی اگنور نہیں کریں گے یار، نہیں دیا ہے نا رپلائی. کمار بھائی نہیں ایسی بات نہیں ہے، جلدی بتائیے قربانی کس پر واجب ہے؟ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 75% سونا ہے اور 52 تولہ چاندی ہے. اچھا کون بھائی؟ حسن خان بھائی بتا رہے ہیں. اچھا جلدی بتائیں. جس پر
ایک 11,000 10,000 2,70,000 کا مال ہے اس کے سماجک میں اچھا اس کے اوپر ہے. چلیے صاحب نصاب پر ہے. اچھا سمجھ بھائی کہہ رہے صاحب نصاب پر ہے. اور اس کے بعد پون راؤ تو کہہ رہے پیر بابا کون تھے؟ پیر بابا کون تھے؟ کوئی نہیں تھے پیر بابا. چلیے جلدی جلدی کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسان خان بھائی 52.5 تولہ چاندی جی اس کے پاس ہے. اس پر صاحب نصاب صاحب حیثیت ہو تو صاحب حیثیت کون ہے؟ صاحب حیثیت کسے بولتے ہیں؟ وہ خلدون باون. اچھا جلدی جلدی بتائیں. ماشاء اللہ. چلیے سب سے کس پر قربانی کس پر واجب ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. جلدی بتائیں. سب سے اچھا جواب ہمارے اس میں دینے والے جواب ہمارے تانزیہ جی ہیں، جنہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہے. یعنی ان کا کہنا ہے تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی 7 تولہ چاندی کی سونے کی قیمت کیا ہے اس کا ہم انداز لگائیں. اگر دونوں بالکل برابر نہیں تھوڑا تھوڑا ہے، مثال کے طور پر 40 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، دونوں کی قیمت میں لگائیں گے مارکیٹ میں تو 3 لاکھ روپیہ پہنچ جائے گا. جب 3 لاکھ پہنچے گا تو اس پر قربانی واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میرے خیال سے 1.5 لاکھ روپے ہوں گے آج کے زمانے میں. اس طریقے سے اس پر قربانی واجب ہوگا ماشاء اللہ صاحب نصاب پر. البتہ حدیث پاک میں تاکید کی قربانی کرے اگرچہ قرضہ لینے پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ تاکید ہے لیکن صاحب نصاب ہونا چاہیے. یعنی 52.5 تولہ اتنا سمجھو سیمپل یہ سمجھو کہ جس کے پاس آج کے زمانے میں 1.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس ہے اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ مالدار کی کیٹیگری میں شامل ہے، ابو غریب کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے. چلیے یہ تو بات ماشاءاللہ تانزیہ جی نے سب سے اچھا جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. چلیے اچھا ایک بات بتا دیجئے کہ صاحب نصاب تو ہے، جو ایک آدمی صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ سفر پر ہے. تو جو مسافر ہے یعنی 3 دن قربانی کا وقت ہے، 3 دن قربانی کا وقت ہے اور لیکن 3 دن کے اندر وہ ابھی سفر ہی پہ چل رہا ہے تو کیا اس پہ قربانی واجب ہوگا؟ یعنی مسافر پر قربانی واجب ہے یا نہیں اتنا بتائیے صرف. یعنی 3 دن قربانی کے اس 3 دن کے اندر جو 10 اور 11 12 دن کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد 1.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. ان 3 دنوں میں ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو قربانی واجب اس پر ہوگی. لیکن اگر ان 3 دنوں میں کوئی سفر کی حالت میں ہے تو اس پر قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی ذرا آپ لوگ بتائیں. التمش کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی. اولی جی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں بھی ہے کیا؟ جلدی. اچھا تانزیہ جی کہہ رہے نہیں ہوگی. عائشہ پروین کہہ رہے نہیں ہوگی. سمجھ بھائی کہہ رہے نہیں ہوگی. عائشہ پروین کہہ رہے نہیں ہوگی. مسافر پر واجب نہیں ہے. یعنی 3 دن جو قربانی کے ہیں وہ اس 3 دنوں میں وہ سفر پہ چل رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، 1.5 لاکھ روپیہ سے زیادہ ہے، تو اب اس پر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی صرف اتنا بتا دیں آپ لوگ. مسافر پر واجب نہیں ہے. ہمارے یہ کون صاحب کشمیری جی بتا رہے ماشاء اللہ، کشمیر بلیک. چلو جلدی جلدی آپ لوگ بتا دیں ماشاء اللہ جلدی. جو حضرات نئے آ رہے ہیں، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کرو. سلام کیا ہے؟ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں محترمہ جی اور اوپر جو بیٹھے ہوئے محترمین جی، ان دونوں کو آپ لوگ ٹچ کریں ذرا. ٹھیک چلیے جلدی جلدی بتائیں. جلدی کریں. آپ استخارہ کرتے ہیں؟ استخارہ کرنا چاہیے. ہم تو بہت نہیں کرتے ہیں لیکن کرنا چاہیے. چلیے نہیں. حسان خر کریں نہیں. جلدی جو حضرات آ رہے ہیں لائک اور سبسکرائب جو ہے اس کو ٹچ کرتے رہے آپ لوگ. تھوڑا کھانا پینا ان کو دیتے رہے، چائے پانی کا پوچھتے رہے ان کو. چلے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جلدی کریں. عائشہ جی ایسا ریکویسٹ نہ کرے ہاتھ جوڑ کے. یار تم تو بالکل ایسا نہ کرو، تھوڑا سا نارملی کہو. اچھا ہاتھ نہیں جوڑنا بلکہ مکہ دکھاؤ، نہیں کرو گے تو مار دیں گے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جلدی آپ لوگ بتاتے رہے. ہاں ہاتھ نہیں جوڑنا انشاءاللہ. وہ ہم لوگ نیتا لوگ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ جوڑے پیر جوڑے گر جائے بالکل ان کے قدموں میں. نیتا لوگ جاتے ہیں بالکل قدموں میں گر جاتے ہیں بالکل. اوٹ ہم کو دے دو سمجھے بالکل ایک دم. ہم کو دے دو، ہم تمہارا سارا کام کر دیں گے، ہماری زندگی پلٹ دیں گے، تمہارے گھر کو الٹ پلٹ کر دیں گے. نیتا لوگ جب آتے ہیں جب ایسا کرتے ہیں.
جب جب جیت جاتے تو خود ہی پلٹ جاتے ہیں. چلے تو ایسا ہاتھ نہیں جوڑنا ہے یہاں پر اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بغیر ہاتھ جوڑے بھی انشاءاللہ کام کر دیں گے. نہیں ایک بات بتا رہا ہوں، ایسی ہے مولانا جی. چلیے جلدی جلدی. ہاں تو سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے اس میں التمش بھائی نے صحیح بتایا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. التمش بھائی نے بالکل رائٹ بتایا ہے. اول نمبر آیا ہے. دوسرے نمبر پہ تانزیہ جی آئی ہیں، سیکنڈ نمبر اور تھرڈ نمبر ہمارے عائشہ پروین جی آئی ہے ماشاءاللہ، صحیح بتایا انہوں نے. سمد بھائی چوتھے نمبر پہ ہیں اور پانچویں نمبر پہ ہمارے کشمیری جی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. چلیے ماشاء اللہ. چلیے ہاں عائشہ پروین شرما گئے. بھائی ہمارے اوپر قرضہ ہے تو کیا ہم قربانی ہاں یہ بات صحیح. قربانی کے معاملے میں قرضہ کو مائنس کیا جاتا ہے. نہیں سمجھے بابو، نہیں سمجھے. ارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے معاملے میں قرضہ کو مائنس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر قربانی کے 3 دنوں کے اندر 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس قرضہ ارضہ تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ کا قرضہ آپ کسی کا لیے ہوئے، آپ 50,000 روپیہ مائنس کیجئے، نکال دیں گے، کتنا بچے گا؟ 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ پھر آپ دیکھیں کہیں کسی اور کا تو نہیں تو اس میں سے 20,000 کسی اور سے بھی لیا ہوا تو اس کا بھی مائنس کریں، بچے گا کتنا؟ 80,000. اب 80,000 ہے تو آپ غریب مانے جائیں گے، اسلامی اعتبار سے آپ غریب ہیں، لہٰذا پر قربانی واجب نہیں ہے. یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اسلامی اعتبار سے وہ غریب مانا جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں اگر قرضہ ہے تو قرضہ مائنس کرنے کے بعد پھر بھی اگر صاحب نصاب کو پہنچ رہا ہے تب قربانی ہوتا ہے. اگر صاحب نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوتا ہے، قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، ٹھیک. چلو تو سب لوگوں نے ماشاءاللہ سب اچھا بتایا ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں ڈنر کرنے جاؤں. اچھا آپ ڈنر کرنے جائیں گے تو ٹھیک ہے، تو ڈنر کر کے آئیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے ماشاءاللہ. سب نے بہت اچھا جواب دیا. ڈنر کیا کیجیے گا؟ سامنے کھانا رکھیے، کھاتے رہیے، ادھر بھی دیکھتے رہیے. چلیے اچھا یہ بتائیے کہ قربانی کتنے دن کیا جا سکتا ہے؟ یعنی قربانی کے کرنے کا دن کتنا ہے؟ 8 دن ہے، 10 دن ہے، 12 دن ہے، 3 دن ہے، 2 دن ہے، 1 دن ہے؟ یعنی کتنے دن قربانی کیا جا سکتا ہے کہ شرعی اعتبار سے قربانی کتنے دن ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. سمد بھائی ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، جلدی بتائیں. نہیں جا رہی. چلو ٹھیک ہے تو آئیے کھا پی کر آئیے انشاءاللہ. یہ تو یہاں بھی چائے ناشتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے 3 یہاں بیٹھے ہوئے سب چائے ناشتہ کراتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، ہے نا. چلیے ہاں سمد بھائی کہہ رہے 3 دن. قربانی کے کتنے دن ہیں بتا دیں. التمش کہہ رہے 3 دن. اسلامک بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جلدی بتائیں. عائشہ پروین 3 دن. پٹیل جی کہہ رہے ہیں کہ ہر روز. سر ہر روز ہی قربانی. راجیش بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی چلتی ٹرین میں چڑھ رہے ہیں تو یہ تکا لگا رہے، کرے ہر دن کرو، ہر دن پورے سال کرو یہ قربانی. چلے اسلامک بھائی کہہ رہے اسلامک گرل کرے 3 دن. اچھا حضرت آپ کہاں سے ہو؟ بہار سے ہیں. چلو تو عائشہ پروین 3 دن بتا رہی ہے. جلدی بتائیں، جلدی جلدی کریں بھائی. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 4 دن ہے، 5 دن ہے، 10 دن ہے، 4 دن ہے، 2 دن ہے، 1 دن ہے؟ کتنے دن قربانی کر سکتے؟ ہم حنفی میں 3، شافعی میں 4. تانزیہ جی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ پڑھی لکھی بندی لگ رہی ہے. چلیے عثمان انصاری بھائی کا 3 دن ہے. اچھا چلے ریاض بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے کہ مولانا جی آئی ایم فرام 72 حور. اچھا تو ٹھیک ہے، تو 72 حور پانے کے لیے آپ کو تو مرنا پڑے گا. پہلے آپ انشاءاللہ مریے، اس کے بعد انشاءاللہ 72 حور آپ کو انشاءاللہ بے دھڑک مل جائے گا. آپ کو ٹینشن نہ لیں آپ. بھائی ہمارے پاس تھوڑا بہت قرضہ ہے، کیا ہم قربانی کر سکتے؟ ارے بھائی ہمارے وہیں بتایا میں عباس، قرضہ مائنس کیا جاتا ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے، ٹھیک. اب اس میں سے تم 1.5 لاکھ روپے تمہارے پاس ہے، ٹھیک.
اب اس میں سے تم کسی سے 50,000 روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے تو اس قرضے کو مائنس کر دو، بچا کتنا؟ 1,00,000 روپیہ، قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک، ایسا سمجھو۔ چلیے جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ، جلدی جلدی بتائیں۔ عائشہ پروین جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاض بھائی کو ہنسی آ رہی ہے، ریا اچھا ریاض بھائی سوری، ریا روئے ریا روئے کو میں نے ریاض پڑھ دیا اس لیے ان کو ہنسی آ گئی ماشاء اللہ۔ چلیے لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے پلیز، ہاں جلدی جلدی کریں جلدی۔ ہاں سب لوگوں نے بتایا کہ قربانی کتنے دن ہے، سب لوگوں نے بتا دیا ہوا 3 دن، حسن خانو 3 دن بتا رہے ہیں، جلدی جلدی کریں جلدی جلدی کریں انشاءاللہ۔ کتنے دن قربانی ہے جلدی بتائیں جلدی بتائیں، دیکھتے ہیں کون اول نمبر آتا ہے اس میں۔ ہمارا سب سے اول نمبر آنے والے قربانی کے 3 دن ہے، صحیح بات۔ تانزیہ جی کا سب سے اچھا جواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 دن قربانی کا احناف کے نزدیک ہے، 4 دن شوافے کے نزدیک ہے، اور اصل اسی طرح جواب دینا چاہیے سب کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ بعد میں بتائیے، لیکن ہم اس کو اول نمبر سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، شوافے کے نزدیک 4 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول نمبر تانجیہ جی ہے، اس کے بعد سمد بھائی ہمارے ہیں دوسرے نمبر کے، تیسرے نمبر التمش بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ، چوتھے نمبر ہمارے عائشہ پروین جی ہیں، 5ویں نمبر ہمارے اسلامک گرل جی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ چھٹے نمبر پہ آئے، چھٹے نمبر پہ ہمارے عثمان انصاری جی ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ 3 دن 10 11 12 ذی الحجہ جی، کشمیری جی ماشاءاللہ، کشمیری جی نے زبردست جواب دیا ہے، نام بھی بتایا ماشاءاللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ ان کو علم جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو علم و معلومات ترقی عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے، سب کے ماں باپ کو اچھی زندگی عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ کی ثواب پورے دنیا کی امت مسلمہ کو پہنچا۔ مولانا جی میں کھانا کین جا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو لوگ کھانا وانا کھا کے نہیں آ رہے، سب یہاں آنے، ہمارے لائیو میں آنے کے بعد لوگوں کو بھوک پیاس، چائے کی شدت، شراب نوشی، اور جو ہے بالکل چائے کسی کو پی رہے ہیں، کسی کو کھانے کی تڑپ رہی ہے، کوئی شربت پینے جا رہا ہے، کوئی جو ہے نیند بھگانے جا رہا ہے، سب ہماری ہی لائیو میں آنے کے بعد ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ چلے مولانا جی ویئر ڈو یو لائیو، کب لائیو آتے ہیں؟ انگلش میں نہ بولو یار، اردو میں بولو، ٹھیک ہے۔ ریا جی انگلش میں بولے، ہاں۔ چلیے نزہت فاطمہ جی آ گئی ہے، بہت دن کے بعد یہ تشریف لائی ہے، اور پڑھائی لکھائی ان کو تو ایک چولی والا معاملہ سنا دیا، تو آج یہ ایک چولی کرنے آئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لائیو کو لائک کریں، وعلیکم السلام۔ چلیے اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم نزہت فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نزہت فاطمہ ہے، یہ کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ بقرعید، اچھا یہ بتائیے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ بتائیں۔ یعنی بقرعید کی نماز ہوئی نہیں اور ادھر پٹک دیا جانور کو، ذبح کر دیا، یعنی بعض کسی کو اتنی کھانے کی خواہش ہو گئی، جلدی سے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، بکرا ذبح کر کے ایک دم چڑھا دیا، بالکل پتیلا کو چڑھا دیا گیس پہ، چولہے پہ چڑھا دی۔ اب یہ بتاؤ کہ بقرعید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ بتاؤ۔ نہیں ہوگی، سمجھ بھائی کریں قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا بقرعید سے پہلے یعنی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ عائشہ پروین وعلیکم السلام، کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ چلیے اسلامک گرل کر رہے ہیں نہیں، پہلے نماز، اچھا چلیے۔ التمش کہہ رہے ہیں کہ میرے لائیو دعا کرے بھائی، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ التمش بھائی جواب دو پہلے، اچھا۔ حسن خان بھائی کریں نہیں ہوگی، پر عائشہ پروین کریں نہیں ہوگی، نزہت فاطمہ کریں نہیں ہوگی، اچھا جی۔ انکور راجپوت کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب مسلم لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا کروں؟ بھائی آپ سے مسلم لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اپنی ہی لوگوں میں ٹرائی کریں نا۔ آپ کے مذہب میں تو منع کیا جاتا ہے کہ آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی غیر مذہب میں شادی کرتے تو آپ کی شادی اویلیبل نہیں مانی جاتی، ٹھیک ہے، آپ کی شادی نہیں مانی جاتی، وہ بالکل سمجھ لو غلط مانی
جاتی ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے، ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ مسلم لڑکی اگر شادی کرتی ہے کسی غیر مسلم سے تو ان کی شادی نہیں مانی جاتی، ان کی شادی بالکل ہوگی نہیں، گویا کہ شادی کے بغیر ان کے ساتھ رہ رہے، ایسا ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ کی کتاب یجروید شاموید رگوید میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے میں ٹرائی کریں نا، ماشاءاللہ آپ میں بڑی بڑی اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں، اس میں تلاش کریں، کوئی ریتا جی ہے، کوئی سیتا جی ہے، کوئی سنگیت جی ہے، جو کماری جی ہے، جو کوئی پیتل جی ہے، ماشاءاللہ اسی میں تلاش کریں، اسی میں آپ کو مل جائے گا بہتر سے بہتر، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ نماز عید سے قربانی کرنا جائز نہیں، بلکہ عید نماز پڑھ کر قربانی ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ اپنی میں ٹرائی کریں، ادھر انشاءاللہ اچھی اچھی کماری جی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اس ادھر ٹرائی کریں۔ ہاں مولانا جی، میرے کزن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کینسر ہوا، ان کو پلیز دعا کیجیے، ان کا 4 چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، بے شمار اللہ تعالیٰ ان کی بری نظر والوں کی بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے، جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، کیونکہ دنیا میں ہر انسان آیا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تکلیف دیتے ہیں انسان کو، پھر شفا بھی دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مصیبت آئی ہے تو مصیبت جائے گی بھی، دنیا دارالحزن ہے، اور دنیا غموں کی ایک پہاڑ کی جگہ ہے، تو اس میں ہنسی خوشی انسان کو زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ دیہات کیا کہہ رہے ہیں ہمارے دیہات گاؤں میں ہوگی، اور اچھا ماشاءاللہ، ہاں دیہات میں ہوگی، یہ بات صحیح بتایا۔ چلیے، کسی گرینڈ میں نے کیا کرنا نہیں ہے لکھا ہے، کسی گرنتھ میں ہتھیا کرنا نہیں لکھا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، ہتھیا کی بات ہی نہیں ہو رہی، آپ ہتھیا اتیا کو کہاں یہاں پر لے کر آ گئے، آپ ہتھیا اتیا کے بارے میں آ رہا ہے، کے بارے میں کچھ ٹھیک ہے، چلے نہیں ہوگی، لیکن عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، گاؤں میں کر سکتے ہیں۔ ہاں چلیے ماشاءاللہ، سب نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ گاؤں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے گاؤں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، لوگ جاتے ہیں کہاں، شہر میں پڑھنے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گاؤں دیہات ہے تو وہ گاؤں دیہات والے فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد قربانی وہ لوگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے درست ہے، یہ گاؤں والوں کے لیے۔ دیکھو مسئلہ کیا لکھا ہے، ذرا میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کرے، البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو تو وہ طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں، ٹھیک ہے، شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شہر کے رہنے والے اپنی قربانی کا جانور، اگر کوئی شہر کے رہنے والا ہے اور وہ شہر میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنے قربانی کے جانور کو کہاں بھیج دے رہا ہے، گاؤں میں، جہاں نماز سے پہلے قربانی ہو جاتی ہے، تو وہاں بھیج دے رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی ہوگی یا نہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی شہر کے رہنے والے اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر میں موجود ہے، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا بھی سکتا ہے۔ یعنی اگر شہر کا رہنے والا ہے لیکن وہ اپنی قربانی کا گائے یا جو بھی بکرا ہے وہ اپنے دیہات میں بھیج دیا، دیہات میں نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی تو قربانی جائز ہوگا، اس میں کوئی منع نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ہو جائے تو وہ منگا کے اپنے یہاں کھا بھی سکتا ہے اس کو آرام سے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، چلیے بہت بہت شکریہ۔ اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ۔ اچھا ایک بات اس میں بہت خطرناک مسئلہ ہے، یعنی 3 دن قربانی کا وقت ہے، ٹھیک، لیکن تیسرے دن 3 دن 10 11 12 تو 12 ذی الحجہ کے اگر کوئی مغرب کے بعد یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد، اگر کوئی مغرب کے بعد 12ویں ذی الحجہ کو 10 11 12 12ویں ذی الحجہ کو اگر کوئی مغرب کے بعد قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، ذرا یہ بتائیں آپ لوگ۔ کوئی آدمی 12ویں ذی الحجہ کو مغرب کے بعد قربانی کرتا ہے، یعنی 3 دن، تیسرے دن
تیسرے دن مغرب کے بعد کرتا ہے، قربانی ہوگی یا نہیں بتائے ذرا؟ التمش بھائی کریں نہیں ہوگی، اچھا نظمہ تاج کریں نہیں ہوگی، اچھا ماشاء اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہماری بہو بریلوی ہے اور ہم ہیں پبلک سے، تو ہمارے ساتھ بہت ناٹک کرتی ہے، اس کے لیے کچھ دعا بتائیے۔ کوئی دعا نہیں ہے، اگر بریلوی ہے ناٹک نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بریلوی ہو اور نفرت نہ پھیلائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بریلوی مرد ہو یا عورت ہو اور وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بریلوی ہو اور جہالت نہ پھیلائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا بریلوی ہو اور اپنی بات نہ منوائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کوئی ڈٹ پائے، بلکہ ہر ایک کو گالی دیتے تھے، ہر ایک کو اڑ جاتے تھے، ہر ایک کے سامنے ناٹک کرتے تھے، ہر ایک کے سامنے بری طریقے سے ان کو ذلیل کرتے تھے۔ تو یہی چیز ان کے ماننے والوں میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ لہٰذا یا تو بہو بدل دو یا پھر تم بدل جاؤ، ٹھیک ہے؟ بریلوی نہیں بدل سکتے، بریلوی کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ یا تو تم کو بہو بدلنا پڑے گا یا پھر تم کو بدلنا پڑے گا، سمجھے؟ یا تو پھر تم بہو بدل دو۔ چلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت فقط رسول اللہ۔ جی، بریلوی کی بہو نہیں بدل سکتی، بریلوی کی لڑکی بھی نہیں بدل سکتی۔ اب اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، چلیے اب ہاں سب سے پہلے جلدی بتائیں آپ لوگ۔ وائی فائی کنیکٹ کر کے لائیو آئی ہوں۔ اتنی مجبوری آ گئی آپ کو اتنی مجبوری آ گئی آپ کو، جو ہے نا بالکل وائی فائی کنیکٹ کر رہے ہیں، آپ کا ریچارج ختم ہو گیا، کما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہے، 3500 2000 4000 کا مہینہ مل رہا ہے، اس میں سے ریچارج کر لیا کریں۔ اب بتائیے اتنی مجبوری آ گئی کہ بالکل جو ہے دوسرے سے لے کے قرضہ پیسہ لے کے جو وائف چلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ وائی فائی لکھے تو میں پہلے اس کو کیا پڑھ رہا تھا کہ وائف ریچارج ہو گیا، وائف ریچارج ہو گیا آج، تو میں وائف پڑھ رہا تھا، پھر اچانک یار نہیں یار وائف نہیں لکھا ہے، وائی فائی لکھا ہے سمجھے؟ چلو تو ہاں، تو اگر کوئی شخص 12ویں دن یعنی تیسرے دن مغرب کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، سمجھے؟ اس کی قربانی بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ٹائم کے ختم ہونے کے بعد قربانی نہیں ہوگی، کسی صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ طلوع غروب آفتاب سے پہلے کا 3 دن کا وقت ختم ہو جا رہا ہے، لہٰذا غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی اویلیبل نہیں ہوگی، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، فوراً کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہاں عائشہ پروین جی، چلیے اب دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں۔ کائنات جی آ گئی ہیں، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، انٹرنیٹ سلو ہے آپ کی؟ اچھا انٹرنیٹ سلو ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا، رزلٹ کا ٹائم قریب ہے، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پہلے سے آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی 10 ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ایک مثال سمجھو، بتائیے، ایک اچھے سے یہ معاملہ سمجھیے، یعنی 10 11 12 3 دن ہے نا، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ ان 3 دنوں میں
اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو قربانی واجب ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک بات ہم یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، یہ سوال اچھی طرح سن لیجیے، بہت ڈیفیکلٹ ہے سوال لیکن تھوڑا آسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے 9 ذی الحجہ کو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کو قربانی نہیں ہوتی، 10 سے شروع ہوتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یعنی 1 روپیہ سے مراد یعنی اس کے پاس 10-20 ہزار روپیہ صرف ہے جس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی اس میں قربانی اس پر واجب نہیں ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو بھی اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 11 ذی الحجہ کو اس کے پاس آگے کتنا 2 لاکھ روپے، اور اس میں سے قرضہ ورضہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتائیے آپ کہ اب اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ 9 کو نہیں ہے، 10 کو نہیں ہے، 11 کو ہے، 12 کو ہے، یعنی 2 دن میں ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے، تو قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی بتائیے۔ قربانی عائشہ پروین کرے نہیں ہوگی، التمش کرے واجب ہوگی، نظمہ آج کرے واجب 11 ذی الحجہ ہے، بتاؤ۔ مجھے لگا میرا نیٹ خراب ہو گیا ہے، چلیے میرا نیٹ خراب ہے، شاید نہیں سلو چل رہا ہے، جلدی بتائیں۔ اگر کوئی شخص کے پاس 11 اور 12 ذی الحجہ کو پیسہ آیا ہے، 11 ذی الحجہ کو پیسہ آیا ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ ماشاءاللہ سب لوگوں نے کس نے جواب دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے جواب دینے والے ہماری عائشہ پروین ہیں، بالکل پرفیکٹ جواب دیا ہے کہ قربانی بالکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کا جواب بالکل پرفیکٹ غلط ہے، نہیں ہوگی بتا رہے تھے یہ پرفیکٹ غلط ہے، یہ مطلب بولنے میں غلطی ہو گئی، یعنی ان کا جواب بالکل غلط ہے نا۔ عائشہ پروین جی کی نا، التمش بھائی صحیح جواب دیے، قربانی واجب ہوگی، قربانی واجب اس پر ہوگی۔ اگر 3 دنوں، اتنا سمجھو کہ ان 3 دنوں میں ان کے پاس پیسہ آ جا رہا ہے تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، چاہے تیسرے دن غروب سے پہلے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے، کسی بھی حال میں اس کو کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے اول نمبر آنے والے التمش بھائی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے نجمہ تاج جی ہیں، ماشاءاللہ اسلامی گرل تیسرے نمبر پہ سیکنڈ آئی ہے، ماشاءاللہ ان کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے ماشاءاللہ جلدی بتائیں آپ لوگ، ماشاءاللہ چوتھے نمبر پہ ہمارے نصرت فاطمہ جی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزاک اللہ مفتی صاحب، جی اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، سبھی حضرات کو ماشاءاللہ۔ چلیے اچھا کوشچن نہیں سنے تھے، چلیے ماشاءاللہ۔ چلیے اب ایک سوال اس میں سے اور کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک سوال سنا تھا کہ یہ سوال تھا کہ قربانی آپ نے ایک سوال سنا تھا کہ جو سفر کی حالت میں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ علی صاحب کیا آپ نے علم کیا 8 ڈیریز پڑھایا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں سمجھے بھائی، 8 دیر جی ہے پڑھی ہے، اسلامک آمین جزاک اللہ خیر۔ چلیے دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ کوئی سفر کی حالت میں قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ 3 دن اگر وہ 3 دن سفر کی حالت میں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص تیسرے دن قربانی کے کیوں ہنس رہے یہ لوگ، قربانی کے تیسرے دن، عائشہ پروین اچھا السلام علیکم السلام۔ ارے بھائی آپ اس طرح بھی تو لکھ سکتے تھے کہ کیا آپ کتنی کلاس تک پڑھے ہیں، علم کے 8 درجے پڑھے ہیں، اتنا لمبا گھمانے کی کیا ضرورت تھی، آپ ڈائریکٹ پوچھ لیتے آپ کتنی کلاس تک پڑھے ہیں۔
ہیں؟ آپ پورے 8 سال کا کورس کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ مولانا بننے کے لیے 8 سال کورس ہوتا ہے، وہ پورے کورس کیے ہیں نہیں کیے ہیں؟ کیا آپ نے علم کے 8 درجے پڑھے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح سوال اس طرح نہیں کیا جاتا ہے، سوال اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ سوال گھما کے نہیں کرو، سوال آپ کا الٹا سیدھا ہے۔ کیا آپ نے علم کے 8 درجے پڑھے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ علم کئی درجے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ پڑھیں۔ اس کے یہ بھی مفہوم ہو سکتا تھا، اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ علم کے کون کون سے درجے آپ نے حاصل کیے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سوال اس طرح کرنا چاہیے کہ کیا آپ نے پورے 8 سال کورس کیے ہیں، یا پھر آپ نے 8 کلاس تک پڑھی ہے، یا پھر آپ نے پورا عالمیت کیا ہوا ہے، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، 2 بیٹے تھے، علی اصغر، علی اکبر۔ چلو جی پڑھے الحمدللہ۔ آپ کے حساب سے ہم نے علم کے 8 درجے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ 8 سال کا کورس کیا ہوا ہے، مولانا صاحب ہے۔ ارے سو جاؤ آپ، سورج کنگ، کچھ نہیں پتہ اس کو۔ چلیے اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ اگر یہ بتائیے آپ لوگ کہ یہ اگر آپ نے پڑھا تھا اس میں کہ سفر کی حالت میں قربانی واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے اور سفر کے تیسرے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی ظہر کے وقت وہ گھر پر پہنچ گیا، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ بتائیے، جلدی بتائیے آپ لوگ۔ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں تھا لیکن 12ویں ذی الحجہ کو کب آ گیا؟ وہ 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر تشریف لے آیا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ بتائیے، نظمہ تاز کرے ہوگی، نظمہ تاز کرے ہوگی، جلدی جلدی بتائیں۔ تبسم شیخ جی آگے، وعلیکم السلام مفتی صاحب، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، جزاک اللہ۔ اور تبسم جی کیا حال خیریت سے ہیں؟ ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ سورج کنگ کہہ رہے ہوگی، ماشاءاللہ سورج بھائی اندازے دم مار رہے ہیں، چھکا چوکا۔ چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب تبسم جی کہہ رہی ہیں کہ واجب ہوگی، عائشہ پروین کہہ رہی واجب ہوگی، اسلام کے لیے واجب ہوگی۔ ہوگی کیوں نہیں ہوگی ہمارے بھائی؟ اچھا ہوگی، اچھا سمجھ بھائی کرے ہوگی شاید، اچھا کچھ نہیں پتا۔ چلیے جلدی بتائیں۔ ہاں سورج بھائی ہوگی، ضرور ہوگی، اچھا ماشاءاللہ۔ چلیے ہاں، بات بالکل صحیح جواب دیا ہے سب نے، بالکل درست جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے جواب دینے والے اس میں جواب دینے والے یہی ہیں کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں تھا اور 12ویں ذی الحجہ کو وہ آ جاتا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کسی بھی حال میں اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا، جبکہ صاحب نصاب ہو تب۔ غریب ہے تو اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سفر کی حالت کی وجہ سے جو قربانی اس پر واجب نہیں ہو رہی تھی وہ اب ایسی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ وہ آنے کے بعد وہ فوراً ہو جائے گا، کیونکہ 3 دن کے اندر مالدار کا ہونا تھا، 3 دن کے اندر وہ مالدار پایا گیا، لہٰذا ہوگا قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نظمہ تاز اول نمبر ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے ہمارے اس میں سورج کنگ جی ماشاءاللہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے تبسم شیخ جی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اسلامک گرل جی ہے ماشاءاللہ۔ اسلامک گرل کہاں سے ہیں ماشاءاللہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ، چوتھے نمبر پہ ہمارے سمد بھائی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہمارے عثمان انصاری جی ہیں۔ 6ٹھے نمبر پہ ہمارے
چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا، فروم منگل، اچھا فروم منگل سے ماشاء اللہ. تو یہ اصل سوال تھا. چلیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں آپ لوگوں کو نصیب فرمائے. این اللہ، این اللہ، اے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے بھائی. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی دلائل ہر جگہ، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں. مولانا جی یہاں پر کوئی پروموشن نہ کیجیے. آپ کس چیز کا پروموشن کر رہے ہیں؟ حیدرآبادی لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا جگاڑ کے چکر میں رہتے ہیں. کوئی جگاڑ نکل جائے اس کا، اور کوئی چیز بس اس کو کہیں اپنا 2 روپیہ کمانے کا چکر مل جائے اس کو. حیدرآبادی لوگ کھانے پینے میں باہر اتنا خطرناک بریانی وہ لوگ بناتے ہیں، اتنا خطرناک کھاتے ہیں. شادیوں میں 3 بجے رات تک یہ لوگ اڑاتے ہیں کھانا. فرام کرناٹک، اچھا کرناٹک سے ماشاء اللہ. چلیے اللہ حفاظت فرمائے. چلیے اب دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں. چلیے ماشاء اللہ. ہاں اچھا، ایک بات اس میں بہت خطرناک سوال یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے. آج ہمارا ٹاپک چونکہ قربانی پر ہے تو اس لیے ہم قربانی سمجھو سب کو ہنسی آ رہی ماشاء اللہ. صحیح میں ہم حیدرآباد میں تھے تو ایسا کھاتے تھے وہ لوگ، اللہ مجھے بھی لے جاتے تھے الحمدللہ. تو میں مطلب اس میں شامل نہیں ہوتا تھا. میں جاتا تھا، دیکھتا تھا ماحول کیا ہو رہا ہے. اب پہلے جانور والا سسٹم وہاں لگاتے تھے کھانے میں، یعنی کھڑے کھڑے جاؤ، شادی میں کھانا بڑھ رہا ہے اور جاؤ وہ لے کے یہ پلیٹ لے کے جاؤ، اور پلیٹ لے کے سب سے یہاں پر چاول لو، یہاں پر دال لو، یہاں پر سبزی لو، یہاں پر گوشت لو، وہاں پر سلاد لو، جو کچھ لینا ہے وہاں پر بھنا گوشت لو، وہاں پر حلیم لو، وہاں پر جو ہے نا مندی لو اور کیا کیا لو. تو وہ سب لے کے جائیے اور کھڑے کھڑے جانور کے بفیلو سسٹم تھا وہاں پر کھڑے ہو کے جانور کی طرح کھائیے. یہ ہمارے شادیوں میں بہت برا رواج چل رہا ہے، اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے. شادیوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں بنائی جاتی. حالانکہ بیٹھنے کی جگہ بنا سکتے تھے، لیکن یہ کہتے کہ ارے پرانے زمانے کا لوگوں کا تھا کہ وہ بیٹھ کے کھائے، کھڑے بیٹھ کے کھاتے تھے. ہم لوگ نئے جانور لوگ ہیں، اس لیے ہم نئے جانور لوگ کھڑے ہو کے کھائیں گے. تو ایسا سسٹم شادیوں میں کر دیا. ایسے شادیوں کو بالکل جو ہے کیا کر دینا چاہیے؟ بائیکاٹ کر دینا چاہیے. عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی ماشاء اللہ کوئی شرم حیا نہیں. عورتیں بھی جاتی ہے ایک دم بالکل پلیٹ لے کے ادھر گھومتی ہے. دے دو میاں اللہ کے نام پہ چاول دے دو، میاں اللہ کے نام پہ میاں ذرا گوشت دے دو. ارے میاں ڈالو نا جی، ارے بونا گوشت ڈالو نا جی، اس میں تھوڑا بونا گوشت ڈالو جی، اس میں کیا ہے بالکل کیا ہے بالکل ڈالو جی. ایسا تھوڑی ہوتا جی، ڈالو. تو پھر عورتیں بھی ماشاء اللہ خوب وہاں کی زبردست ہے. چلیے بہرحال اب ہم دوسرا سوال یہ کر لیتے ہیں اپنی اچھا اس میں ایک بات اور ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے حیدرآبادی میں کہ اگر اپنا لوگ بانٹ رہا ہے، اپنے لوگ ان کے جو ہوتے ہیں تو جو جانکار لوگ ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، اپنے لوگ کو کوئی بانٹ رہا ہے کھانا شادی میں، تو پھر کیا کہنے؟ ارے میاں آپ ہے جی، اچھا ارے تھوڑا سا چکنا والا بوٹی ڈالو نا یار، تھوڑا سا دیکھو یار، تھوڑا ہاں یار تم جلدی جاؤ، ارے یار تھوڑا سا لیگ پیس ڈالو ذرا. ایسا یعنی اپنے لوگ بانٹیں گے تو پھر دیکھیں نا کس قدر اڑاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. چلیے اپنی قربانی کو اپنا. اچھا یہ بتائیے کہ قربانی جو کر رہے ہیں تو جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، کیا اس کو جانور کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا ضروری ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ جن کے نام سے قربانی، مثال کے طور پہ میرے نام سے قربانی کر رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب آئے اور میرے نام سے قربانی ہو رہی، یعنی میرا ایک حصہ ہے اس میں، تو میرے نام سے قربانی، تو کیا میرا کھڑا ہونا سامنے ضروری ہے؟ قربانی جانور ذبح ہو رہا ہے اس کے سامنے کہ ان کے نام سے قربانی ہو رہی؟ جلدی بتائیں. نثار جی کہہ رہے ہیں ضروری ہے. آپ علی صاحب بتا رہے ہیں کہ بہتر ہے. نثار بھائی بتا رہے ہیں کہ ضروری ہے.
اسلامی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ضروری ہے، تبسم سے کہہ رہے ہیں ضروری ہے، اچھا سمد بھائی کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے، اچھا سمد بھائی کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے، نشرہ سیفی جی آ گئی ماشاءاللہ، جلدی بتائیں، عائشہ پروین کیوں ڈیلیٹ کر دیا، جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی کیا اس کو جانور کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے یا اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے؟ عثمان کہہ رہے ہیں نہیں ضروری ہے، عثمان بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ضروری ہے، جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ ماشاءاللہ، نشرہ سیفی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساحل بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، جلدی جلدی بتائیں، جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ کہ کیا جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کو جانور کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ ایسے زیادہ بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اچھا اس کا مطلب ضروری نہیں ہے، تبسم سے کرے ضروری نہیں ہے، جلدی جلدی آپ لوگ بتائیں، جلدی جلدی آپ لوگ جلدی جلدی کریں، جلدی کریں، واٹ نہ لگائے، عثمان انصاری کریں نہیں حضرت ضروری نہیں ہے، اچھا جلدی جلدی کریں آپ لوگ، جلدی بتائیں انشاءاللہ، چلیے ہاں جلدی جلدی بتائیں، جلدی جلدی بتائیں، جلدی 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 کریں بھائی آپ لوگ، سب سے پہلے بتانے والے ہمارے اس میں ہاں اصل جواب یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کی جگہ پر سامنے کھڑے ہونا جانور کے بہتر ہے، لیکن عورت ہے اور پردے کا لحاظ نہیں ہے تو ان کے لیے بہتر بھی نہیں ہے کہ وہ کھڑی نہ ہو، لہٰذا کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ بہتر طریقہ تھا کہ جانور جن کے نام سے ذبح ہو رہا ہے ان کو وہاں پر کھڑے ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نثار سب سے اچھا جواب دینے والے ہمارے اس میں نثار بھائی ہیں، اول نمبر آئے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارے آنے والے علی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو علم عمل و ترقی عطا فرمائے، تیسرے نمبر پہ ہمارے جواب دینے والے اسلامک گرلی جی ہیں، جی ضروری جی ہاں ضروری ہے، نہیں ان کا جواب غلط ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، تبسم سے کریں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ان کا جواب بالکل درست ہے، نہیں جی الٹا سیدھا ہو گیا، نثار بھائی ضروری ہے بتا رہے ہیں، نہیں ان کا جواب بالکل غلط ہے، ضروری نہیں ہے، اول نمبر یہ نہیں آئے، ضروری نہیں ہے، تبسم شیخ ضروری، تبسم شیخ صحیح بتایا، اول نمبر تبسم شیخ ہے، سوری میں نے غلط بتایا تھا، یعنی مطلب الٹا سیدھا میں نے کمنٹ پڑھ دیا، ضروری ہے کو میں نے ضروری سمجھا، تبسم شیخ صحیح بتا رہے کہ ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تبسم شیخ سب سے اول نمبر آنے والے ہیں، دوسرے نمبر پہ سمد بھائی جو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عثمان جی نہیں، چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو علم و ترقی عطا فرمائے، بے شمار خواہ آپ نے سونالی سہانا علی کہاں سے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، سمد بھائی، نجد فاطمہ، اللہ اکبر، چلیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ علم و عمل، کہاں سے ہیں سونالی صاحب، میرا صحیح تھا سمد بھائی، اچھا جزاک اللہ خیر، چلیے اب دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، اچھا یہ بتائیے کہ عورت قربانی کر سکتی ہے یعنی عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں جانور کا، یعنی عورت اگر کوئی مرد نہیں ذبح کرنے والا یا کوئی مرد ہے بھی لیکن کوئی عورت قربانی کر دے، قربانی کا جانور خود عورت ذبح کرے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں بتائیے؟ میرا ایک سوال ہے، سہانا علی کہاں جی، سوال کیجئے کوئی بات نہیں ہے، جو سوال ہو کرتے رہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پہلے کر دیا کریں، نہیں کر سکتے، جلدی بتائیں کیا عورت قربانی کر سکتی ہے، میرا سوال، ہاں علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تبسم شیخ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، عائشہ پروین کہہ رہے ہیں کہ سمد بھائی کہہ رہے ہیں جلدی بتائیں، عثمان کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، سہانے بھائی آپ نے کی تعبیر، سپنے کی تعبیر بتائیں پلیز، کیا سپنا دیکھا ہے، سپنا تو لکھیں، اسلامی گلے کریں نہیں کر سکتے ہیں، عائشہ پروین کریں نہیں کر سکتے ہیں، عثمان کریں نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کین کریں نہیں کر سکتے ہیں، اشرف کریں نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ کریں نہیں کر سکتے ہیں، تانیہ جی کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل نہیں کر سکتے، عائشہ پروین کریں بالکل نہیں کر سکتے ہیں، نثار احمد کریں نہیں کر سکتے ہیں، علی صاحب کریں کہ پلیز کون مولانا وحید الدین کرانوی کو جانتے ہیں، جلدی ہم جانتے ہیں وحید الدین کرانوی صاحب کو، جی چلیے، اگر مرد نہ ہو تو کر سکتے ہیں، مرد ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد بھی ہے پھر بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ الگ بات بتائیے، چلیے سب سے جلدی جواب دیجیے، جلدی آپ لوگ جواب دے، جلدی کرے بتائیے کیا عورت قربانی کر سکتی ہے، نجد فاطمہ جلدی جواب دو، تم نہیں دے رہے ہو جلدی سے، میرا صحیح ہے، نجد فاطمہ جلدی بتائیے،
علی صاحب کہنے نہیں کر سکتے ہیں، اچھا ہاں سب سے اب ہم جواب دے رہے ہیں کہ اس میں جو حضرات آ رہے ہیں لائک کرتے رہے، سبسکرائب کرتے رہے، ہمارے جتنے حضرات ہیں آ رہے ہیں لائک کا سبسکرائب کا بھولے جا رہے ہیں سب جلدی. ہاں تو اصل جواب یہ ہے کہ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، چاہے اپنے نام سے ہو یا کسی کے گھر پہ جا کے کسی کے دوسرے کے جانور کو ذبح کر رہے ہو. کیونکہ بھائی کیا فرق ہے، جب مرد ذبح کر سکتا ہے جانور تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بتائیے آپ. بھائی عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گی؟ کرنے کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. جب عورت گھر میں جو مرغی وغیرہ ذبح ہوتے ہیں، گھر میں جو مہمان آتے ہیں گھر کے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اکبر کہہ کے عورت ذبح کر لیتی ہے. تو جب عورت ذبح کر لیتی ہے، مرغی ذبح کر لیتی ہے، تو وہ جائز ہو جاتا ہے. جو قربانی کے جانور ہے تو اس کو اگر بسم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں گے تو کیوں نہیں جائز ہوگا عورت کا؟ عورت میں کیا خرابی ہے کہ قربانی جائز نہیں ہوگی؟ تو کچھ تو دماغ لگا لیا کرو یار تم لوگ. چلو قربانی عورت کرے گی تو جائز ہے. پورے گاؤں کی اکیلے ایک ہی عورت کرے یا پوری عورت اپنا قربانی سب عورت ہی کرے، مرد ایک بھی نہ کرے، تو قربانی جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. تو شیخ کا اول نمبر آیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے. دوسرے نمبر پہ آنے والے تانزیہ جی ہیں، جنہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو علم جی بے شک مفتی صاحب. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو علم میں کیا حضرت. ہاں چلیے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ بھائی عورت کو کیا خرابی ہے کہ عورت نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی بات نہیں بھائی، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کو کرنا چاہیے. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جن کے نام کی جانور کی قربانی ہو رہی جس عورت کی، اس کو خود ذبح کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. جی سوال کیجئے، جو سوال ہے کرتے رہے. چلیے تانیزہ جی ماشاءاللہ، اس میں ہمارے سے اچھا تانیزہ جی جواب دیا، تبسم شیخ جی جواب. اللہ تعالیٰ تبسم شیخ جی کو ایک مہمان دے دے، اور چہکتا مہکتا اور کھلاتا ہوا ایک مہمان ان کے گھر میں تشریف فرما کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کے گود کو بھر دے. چلیے دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں. چلیے اب ہم دوسرا سوال یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ایک سوال بہت، یہ بھی تھوڑا سا اچھے سے سن لیجئے اس سوال کو. ان کے مفتی صاحب میرے پتی نے مجھے 3 بار طلاق بول دیا، پھر بھی ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، کیا میں اس کے لیے حلال ہوں یا حرام؟ کون ہے ہمارے ایم ڈی انصار عالم کے پتی نے طلاق دے دیا ہے اور پھر بھی وہ اپنے پتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب بتاؤ ایم ڈی انصار، تو انصار کے پتی کیسے ہو گئے؟ انصار کے پتی کیسے ہو گئے؟ یعنی انصار صاحب ہیں اور انصار کی شادی ایک لڑکا سے ہوئی ہے، وہ بھی ان کے پتی بن گئے. ٹھیک ہے، تو شادی کن سے ہوئی؟ ان کی لڑکے سے، اور لڑکے سے شادی ہوئی تو اس لڑکے نے اس کو طلاق دے دیا ہے. تو اب کیا مسئلہ بنے گا؟ اب تو بہت خطرناک مسئلہ بنے گا بھائی. لڑکے نے لڑکے کو طلاق دیا، سمجھے؟ تو مسئلہ کیا بنے گا؟ بہت خطرناک بنے گا. پھر اس کا ایک ہی علاج ہو سکتا ہے کہ جو لڑکا آپ کو طلاق دیا ہے اس لڑکے کو آپ الٹا لٹکا کے ماریے. الٹا اس کو پنکھے میں لٹکا دیجئے. پیپل کا درخت یا آنگن میں کوئی امرود کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو تو اس میں الٹا لٹکا کے ماریے کہ بھائی ایک تو ہم بڑی مشکل سے لڑکی سے شادی نہیں کیے، لڑکا سے شادی کیے، اوپر سے تم مجھے طلاق بھی دے رہے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ آنگن میں اگر کوئی آم کا درخت، کوئی امرود کا درخت ہو، اس پہ لٹکا کے الٹا اور اس کو بے شمار استقبال کیجئے کہ آئندہ کوئی لڑکا سے کوئی لڑکا شادی نہ کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر آپ لڑکی ہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ہاں تو آپ بہرحال مذاق تھا، اب میں جواب دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو 3 طلاق دے دیا ہے تو آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، لہٰذا آپ کا بستر ان سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ ان کے گھر میں نہ رہیں جب تک عدت گزارے، ان کے گھر میں عدت گزار کے فوراً آپ کو اختیار ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیے، آپ شادی بیاہ دوسری کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو گویا جتنے دن رہیں گے اتنے دن ناجائز زنا ہوگا، لہٰذا آپ وہاں پر ان کے ساتھ بالکل نہ رہیں، کیونکہ یہ 3 طلاق دینے کے بعد یہ بالکل طلاق مغلظہ ہو جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے آپ کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا مفتی صاحب، میں ایک لڑکی ہوں، یہ میرا پتی کا ID ہے، ہم دونوں ایک ہی ID چلاتے ہیں، قرآن کی اچھا قرآن کی قسم نہیں، قرآن کی قسم نہ کھائیے، میں ایک ایسی تھوڑا چٹکلے کے حساب سے بیان کر دیا ہوں، باقی اگر آپ ہے ایسا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو تو بالکل ایک طلاق دیا تھا اسی وقت آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے تھا اور جا کے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے تھا، اور ابھی تک اتنے دن ہو گئے، کتنے دن سے آپ شادی یعنی طلاق دیے ہوئے کتنے دن ہو گئے بھائی ذرا؟ فرمان سیفی اہل سنت والجماعت حناف کے تعلق سے ہیں، چلیے کتنے دن آپ کی شادی کو ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں۔ سہانہ علی کہہ رہے ہیں کہ میرا کمنٹ دیکھے، کہاں ہے آپ کا کمنٹ؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے مولانا صاحب جی اب میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ رکیے عائشہ پروین، میں بھی اب جا رہا ہوں، میں بھی اب جلدی آج لائیو ختم کروں گا، ٹھیک ہے؟ ارے ہندو بھائی آ رہے ہیں تو ہم کو بتا رہے ہیں، ہندو بہن ہے یہ سورب کندرا، اچھا فرمانا سے بھی کرے ہیں، اہل سنت تو سب کہتے ہیں خود کو سنی ہے یا دیوبندی؟ یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ سنی ہے یا دیوبندی، یہ کہو کہ دیوبندی ہو یا بریلوی، سنی ہو یا دیوبندی یہ بالکل سوال ہی غلط ہے، یا دیوبندی ہو یا سنی یہ سوال غلط ہے۔ جب سنی اور شیعہ کہلاتا ہے، سوال اصلی ہے تو تم لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں لگتے ہو، سنی اور شیعہ جب سنی کہیں گے تو اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب آ جاتے ہیں۔ جب شیعہ کہیں گے تو جس میں سے یہ تمام مسلکوں کا انکار کے علاوہ جو اہل ایران والے شیعہ حضرات ہیں، جو حضرت علی کے بارے میں جو ان کا جو بھی عقائد ہے صحابہ کے تعلق سے، وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ تو شیعہ اور سنی ہوتا ہے، سنی اور دیوبندی نہیں ہوتا ہے، سوال ہی بالکل آپ کا آن لاجیکل ہے۔ اچھا بدھسٹ ہے آپ؟ او بدھسٹ ہیں آپ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بدھسٹ میں آپ کی کون سے بھگوان کو مانتے ہیں؟ بدھسٹ ہیں آپ، اچھا۔ وعلیکم السلام سر، مجھے نان ویج سویٹ نہیں کرتا ہے، کیا کروں؟ تو جو سویٹ کرتا ہے وہ کھائیے، آپ ضروری ہے وہی چیز کھانا، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، حلال اور حرام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اب جو سوٹ کرتا ہے وہ کھائیے۔ اسلام دھرم کے نا، اسلام دھرم کے بے شمار اچھی باتیں، ہر پہلو سے آپ دیکھیے، انسانیت ہے، محبت ہے، پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اسلام اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، اسلام لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، برے راستے سے بچاتا ہے، اسلام انسان کو جینے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، بے شمار فوائد ہیں اس کے۔ جی ہم بھگوان نہیں مانتے، تو بدھسٹ ہے تو بدھسٹ جو کوئی کسی بھگوان کو مانتے ہیں، ایسے تو نہیں مانتے۔ اچھا تو آپ دیوبندی ہیں؟ جی ہم دیوبندی ہیں۔ میرے پتی نے میری
بیٹی کے لیے مجھے مارا بھی تھا اور مجھے پھر طلاق دے دیا، 3 بار بول دیا۔ ہاں تو ہو سکتا ہے اب شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی عورت کی زندگی اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا منہج کون سا ہے؟ مطلب منہج کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مسلک پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے، وعلیکم السلام۔ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بریلوی ہو یا دیوبندی یا اہل حدیث؟ ہم دیوبندی ہیں۔ ہاں، یہ سوال صحیح کہ آپ نے، بریلوی ہو یا دیوبندی یا اہل حدیث۔ یہ سوال نہ کرو کہ سنی ہے کہ بریلوی ہے، سنی ہے کہ دیوبندی، اس طرح نہیں سوال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عثمان انصاری کہہ رہے ہیں حضرت آپ بتا نہیں رہے ہیں کہ آپ دیوبندی ہے یا بریلوی؟ دیوبندی ہے بھائی۔ ہمارے یہ کہنا ہے کہ انسان بھی بھگوان ہے۔ انسان بھگوان نہیں ہو سکتا، یہ تو سب سے بڑی بات ہے، سمجھے ہمارے سوربھ جی؟ انسان بھگوان نہیں ہو سکتا ہے۔ میتو جی کہہ رہے ہیں سر آپ مسجد میں رہتے ہو؟ مسجد میں نہیں رہتے ہم، مسجد میں پڑھاتے ہیں، باقی کمرہ ہمارا باہر ہے، ابھی یہاں سے چلے جائیں گے پھر کمرے میں۔ اور آپ عقیدے میں کون سے امام کو فالو کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ سمد بھائی نماز ننہاج، چلیے جلدی سوال کرتے رہیں۔ جی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے محروم ابو کو خواب میں اکثر دیکھتے ہوں، پر ہمیشہ انہیں تکلیف میں اور درد میں دیکھتے ہیں۔ اس کے مطلب، ہاں، جب آپ ایسی حالت دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ابو، آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ابو کے نام سے کوئی صدقہ خیرات کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ یعنی آپ روز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے والد محترم یا آپ کے گھر والوں کو بلاتے ہیں روز کہ میری قبروں پہ آؤ، کچھ قرآن کی آیت پڑھ کے ان کے لیے بخشیے، اور کچھ درخت، یہ ہرا پتا وغیرہ ان کے درخت، ان کے اس پہ قبر پہ لگا دیجیے اور ان کے نام سے روز کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ 1 ہفتہ ایسا کیجیے، اس کے بعد پھر آپ کے خواب میں کیا آتا ہے پھر بتائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ چلیے، آپ انڈیا سے ہو؟ جی ہم انڈیا سے ہیں۔ چلیے، وعلیکم السلام۔ عقیدے سے مراد آپ ماتوریدی ہیں یا اشعری ہیں؟ ماتوریدی ہیں جی، ماتوریدی ہے جی۔ چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل انصاری جی، سوال کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، چلیے، ماشاءاللہ، آپ نے جواب نہیں دیا، کون سا؟ اشرف علی تھانوی صاحب کا علم پاگل جانور جیسا تھا، ہے نا حضرت؟ اچھا، یعنی آپ اس طریقے سے بول کر آپ اپنا جواب لے جانا چاہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کو تو علم تو ہے نہیں، سمجھنے کا کہ صلاحیت بھی پیدا نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر۔ بات وہاں پر کیا چل رہی ہے، آگے پیچھے کانٹیکٹ کیا ہے، آگے پیچھے کیا سیاق و سباق ہے، آپ لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں۔ پروپیگنڈا پھیلا کے یہ پھیلا دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور کے علم کو پاگل اور مجنون اور دیوانے کے جیسا علم مانا ہے۔ بات الٹی سیدھی کٹ پٹ کے جواب تم سمجھو گے، اور تمہارے علماء نے یہی پڑھا دیا ہوا ہے، کہ انہوں نے ایسا لکھا ہوا ہے۔ بھائی، اس پر جواب لکھا جا چکا ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہے، مناظرہ ہو چکا ہے، بے شمار باتیں ہو چکی ہے۔ اب تم نہیں ماننے کے موڈ میں ہو تو مت مانو۔ پھر جو آدمی کو یہ، جیسے وہی ہوتا نا کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاتھی کے 5 پاؤں ہیں، وہ کہنے لگا، سب پوری دنیا کہہ رہے کہ ہاتھی کے 4 پاؤں ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہاتھی کے 4 پاؤں ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرم بن گیا، وہ کہہ رہا نہیں ہم مانیں گے نہیں، ہاتھی کے 5 پاؤں ہیں، یہاں تک کہ ہاتھی ان کے سامنے لا کے دکھا دیا کہ دیکھو ہاتھی کے 4 پاؤں ہیں، پھر وہ کہہ رہے نہیں ہاتھی کو تو ہم 5 ہی پاؤں ہیں۔ تو اب جو آدمی ہٹ دھرم بن جائے، پوری دلائل ان کے سامنے دے دیا جائے، پورا سامنے دکھایا جائے کہ یہ چیز ایسا ہے، اس کے باوجود وہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کا علاج کیا ہے؟ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے مخاطب
تو تم سلام کر کے جلدی سے وہاں سے نکل لیا کرو، اس لیے کہ ان جاہلوں کو سمجھانا گویا ایسا ہے کہ اپنے آپ کو بھینس کے آگنے بین بجانے کے قابل مترادف ہے۔ لہٰذا آپ ان سے کیا کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہی نہیں ہے۔ جب ان پہ کتابیں لکھا جا چکی ہیں، مناظرے ہو چکے ہیں، سارا کچھ سیاق و سباق کے سلسلے میں ان کو پورا بیان کیا جا چکا ہے، لیکن نہیں، ایک دماغ میں ہمارا دشمنی ہے، اسی کو لے کے ہم بیٹھے رہیں گے، اسی کو لے کے ہم جو ہے نا لوگوں کے سامنے غلط افواہیں پھیلاتے رہیں گے۔ بھائی یہ اصل مقصد نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ اور اگر تم اشرف علی تھانوی کو نہیں بھی مانتے ہو یا اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو کل قیامت میں یہ سب نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اشرف علی تھانوی کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اعلیٰ حضرت کو مانا تھا نہیں مانا تھا۔ یہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اب میں دیوبندی ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اشرف علی تھانوی کو نہیں مانتا تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ بھائی مسلمان ہونے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے جو قرآن جو ہمارے کلمے میں کہا گیا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی اعلیٰ حضرت نہیں، کوئی اشرف علی تھانوی نہیں، کوئی رشید احمد گنگوئی نہیں، کوئی جو ہے بریلوی شریف نہیں، کوئی دیوبندی شریف نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ بھائی قرآن اور حدیث ہمارے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کو لے لیجئے، اس کے علاوہ چھوڑ دیجئے۔ کسی مسلک کے چکر میں اپنے آپ کو برباد نہ کیجیے، مسلک کے چکر میں اپنا رہیے کہ وہ مسلک والے بالکل جہنمی ہیں، ہم ہی مسلک والے۔ قرآن نے کہا جو اللہ اس کے رسول کو فالو کرتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، سمجھے؟ تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ کر چلے، بلا وجہ ادھر ادھر کی بات کر کے امت کو گمراہ کرنے کی بالکل کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مسلک دیوبند کوئی مسلک نہیں، ہم تو مانا ہی نہیں ہے۔ مسلک دیوبند کا نام تو بریلوی نے اپنے امتیاز کے لیے دیا ہوا ہے۔ مسلک دیوبند کا نام دیوبندی کوئی اپنے آپ کو لگاتا بھی نہیں تھا، یہ تو تم لوگوں نے فرق کرنے کے لیے دیوبندی شروع کر دیا کہ بریلوی سے امتیاز ہو سکے۔ تو 73 فرقے میں سے یہ مراد نہیں ہے کہا جائے گا۔ اچھا آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے، تو بریلوی الحمدللہ تو اس میں سے ایک بریلوی ہے نا۔ اب یہ بتاؤ، اب جتنے حضرات ہیں اس میں، جی میں قبرستان جا سکتی، آپ عورت ہیں تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، آپ نہ جائیں، بلکہ آپ دور سے ہی، اور آپ اگر جائیں تو ڈائریکٹ قبر کے پاس نہ جائیں، بلکہ قبرستان سے تھوڑا سا باہر ہو کے کھڑے ہو کر رہیں، پھر وہاں پر آپ وہیں پر بالکل جہاں پر قبر ہے وہاں پر کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ قبرستان کے تھوڑا باہر کھڑے ہو کے جو کچھ پڑھنا ہے آپ پڑھ کے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دن میں جائیں، رات وغیرہ میں آپ نہ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے بھائی وغیرہ کو کسی کو بھیجا کریں، آپ احتیاط کریں، ذرا نہ جائیں، کوئی نہ ہو تو آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ خان، وعلیکم السلام شیخ، وعلیکم السلام۔ تو ہم یہ کہنا چاہیے، ہمارے ایک بریلوی بھائی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک فرقہ جنتی جائے گا، وہ صرف بریلوی ہے۔ اب اس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ہاں ہم لوگ جاتے ہیں الحمدللہ، کیوں نہیں جائیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جانا چاہیے، قبر کی یاد تازہ ہوتی، عثمان رضی اللہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بے شمار روتے تھے، تو کہنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی صاحب نے کہا، اچھا اس میں جتنے حضرات ہیں ہم سب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ جواب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہمارے بریلوی بھائی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نام اس کا ہے فرمان سیفی، آفیسیل فرمان سیفی جی کہہ رہے ہیں کہ صرف بریلوی فرقہ ہی حق پر ہے، 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فرقہ جائے گا، اس میں سے وہ فرقہ بریلوی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ بریلوی کہاں کہاں موجود ہے؟ بریلوی کتنے ملکوں میں موجود ہے؟
एक लॉजिकल समझो, एक लॉजिकल समझो, हम तो अभी कुरान और हदीस की बात ही नहीं कर रहे, एक लॉजिक से बात समझिए। बरेलवी हैं हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, ये 3 मुल्कों में बरेलवी है। इसके अलावा दो तीन मुल्क और मान लो, 3 मुल्क में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा चलो 5 मान लो, 5 मुल्कों में बरेलवी रहते हैं। बाकी 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, 57 मुल्क कहे जाते हैं, बाकी इसके अलावा भी होंगे, अल्लाह आलम। तो अब ये बताइए कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 मुल्कों के जो बरेलवी हैं, जिसमें से बहुत किल्लत में है, ये अक्सरियत में नहीं है, किल्लत में है, जितने हैं इस 5 मुल्कों में उसमें से भी किल्लत में है ये लोग, अक्सरियत में नहीं है। अब ये बताइए कि पूरी दुनिया जो 57 मुल्क है वो सब के सब कहाँ चली जाएगी? जहन्नम में चलेंगे। पूरा ईरान जहन्नम में चला जाएगा, पूरा सऊदी अरबिया जहन्नम में चला जाएगा, पूरा इराक़ जहन्नम में चला जाएगा, पूरा लीबिया जहन्नम में चला जाएगा, पूरा फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमान जहन्नम में चले जाएंगे, पूरा कतर के रहने वाले जो है मुसलमान वो जहन्नम में चले जाएंगे, पूरा जो है बहरैन के रहने वाले जहन्नम में चले जाएंगे, पूरा हिजाज़ के रहने वाले जहन्नम में चले जाएंगे, यानी पूरी दुनिया के इंसान जहन्नम में चले जाएंगे, क्योंकि वो बरेलवी नहीं है। अब बताओ कि पूरी दुनिया को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, सिर्फ 5 मुल्कों में जो किल्लत के साथ बरेलवी हैं वो जन्नत में जाएंगे, और वो भी 70-80 साल पहले बरेलवी आए हैं, और वो बरेलवी जो 70 साल के बाद इस दुनिया में पैदा हुए हैं वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो आला हज़रत के मानने वाले हैं। उससे पहले कोई भी आला हज़रत को मानने वाला नहीं था, तो उससे पहले जितने भी लोग थे सारे के सारे जहन्नम में जा चुके हैं, और अब जो पूरी दुनिया जहन्नम में जाएगी, सिर्फ बरेलवी हजरत जन्नत में जाएंगे। पूरा ईरान, पूरा इराक़, पूरा लीबिया, पूरा लिबनान, पूरा हिजाज़, पूरा फ़लस्तीन, पूरा कतर, पूरा दुबई, पूरा सऊदी अरबिया, पूरा हिजाज़, ये सब कहाँ चले जाएंगे? जहन्नम में चले जाएंगे। एक फ़िरका जाएगा जन्नत में और वो हमारे बरेलवी हजरत होंगे, है ना। क्या पागलपंती है तुम लोगों का, अकल से बिल्कुल कोड़े हैं। ठीक कहा था अल्लामा फ़ारूक रज़वी साहब ने कि बरेलवी बोलो तो जाहिलों का फ़िरका, इसको पता ही नहीं है कि फ़िरक़े से मुराद क्या है। फ़िरक़े से मुराद जन्नत में जाने से जो हमारे नबी ने फरमाया है वो एक फ़िरक़े से मुराद क्या है? एक फ़िरक़ा, ये एक फ़िरक़ा बरेलवी को एक फ़िरक़ा बना दे रहे हैं। इतना भी इल्म नहीं है तो फिर इनसे बात करने का क्या फ़ायदा है भाई? ठीक है, पूरी दुनिया जहन्नम में चली जाएगी, पूरी दुनिया 57 मुल्क के मुसलमान सब जहन्नम में चले जाएंगे। चलिए अब जो हजरात आ रहे हैं लाइक कर दें। आप खुद सोचो, इतना तुम्हारे बड़े आलिम कह रहे हैं कि हम सब देवबंदी को काफिर नहीं समझते। आपके बड़े आलिम कह रहे हैं कि हम सब देवबंदी को काफिर नहीं समझते, सब अहले हदीस को काफिर नहीं समझते। तुम्हारे बड़े बड़े हजरात कह रहे हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तान के बड़े आलिम माने जाते हैं, मुफ्ती माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि सब देवबंदी काफिर नहीं होते, हर किसी देवबंदी पर काफिर का फतवा नहीं लगाया जा सकता, है ना। उनके नज़दीक तो ये है, तुम आए हो ये काम करने के लिए, ठीक है। जिनको पता ही नहीं है कि इख्तिलाफ किस वजह से हुआ है, बरेली देवबंदी का मसला किस वजह से छिड़ा हुआ है, आला हज़रत अशरफ अली थानवी में आला हज़रत अशरफ अली थानवी में क्या मसला पेश आया था, किस वजह से। बहुत से बरेलवी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि देवबंदी बरेलवी क्या होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको बरेली देवबंदी का पता ही नहीं, बस उनको अल्लाह रसूल से मतलब है, कुरान और हदीस से मतलब है, दीन का काम करते हैं, खिदमत करते हैं, अल्लाह रसूल के लिए करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तस्बीह गिनते हैं, बस उनको ये मतलब है। तो क्या आप उसको भी जहन्नम में जोग डाले हुए हैं? उनको भी जहन्नम में डाल दोगे? क्योंकि तो देवबंदी से ताल्लुक़ रखते थे, देवबंदी घर में थे, इसलिए तुम जहन्नम में जाओ। खेल समझ रखे हैं जन्नत में जाना, जहन्नम में जाना, हर किसी पर फतवा ठोक दोगे कि जहन्नम में चला। आज पढ़े लिखे बरेलवी कहते हैं कि भाई इस तरह का फतवा जो भी दिया है वो बिल्कुल गलत है।
نہیں، ہم بریلوی کو جہنمی نہیں کہتے ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے بریلوی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے بریلوی جو ہیں مزار پہ سجدہ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے ہم، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں کہتے بھائی، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا ہے۔ ہاں، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا ہے، بات سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے نا۔ اور دوسری جو بات اختلافات ہے، بریلوی دیوبندی کا کتابوں کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو اگر کوئی نہیں مانتا ہے، نہ بریلوی کو مانتا ہے، نہ دیوبندی کو مانتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم دیوبندی کو مانتے تھے کہ نہیں، الحضرت کو مانتے تھے نہیں، کہ اشرف علی تھانوی کو مانتے تھے نہیں، تمہارا کیا عقیدہ تھا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ چلیے، جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی سے لائک کر دیں انشاءاللہ۔ ہاں ماشاء اللہ، عائشہ پروین اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ محمد صاحب نے اچھا عقیدہ پوچھا جائے گا، ہاں عقیدہ تو پوچھا جائے گا، لیکن آپ یہ کہو کہ اگر 100% دیوبندی میں 100% دیوبندی ہے، ٹھیک، تو 100% دیوبندی میں صرف 20% کو معلوم ہوگا کہ اختلافات کیا ہے، بریلوی دیوبندی کا جھگڑا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی کس پر جو پڑھے لکھے ہیں، جو مدرسے لائن سے جڑے ہوئے ہیں، تو انہی کو نہ معلوم ہے، اور جو مدرسے لائن سے نہیں جڑے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں، اس کے معلوم ہے کہ اختلاف کیا ہے، مسئلہ کیا ہوا تھا، کیا خرابی ہوئی تھی، حضرت نے کیوں فتویٰ لگایا تھا، یہ سب بارے میں اس کو بارے معلوم ہے۔ جس کو علم ہے کہ ہاں یہ اعلیٰ یہ کفر کا فتویٰ ہے، اشرف علی تھانوی نے ایسا لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے باوجود اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک لکھیے۔ لیکن 80% میں 100% میں 20% کو معلوم ہے، 80% کو تو معلوم ہی نہیں ہے دیوبندی میں بھی، 80% کو بریلوی میں بھی 100% میں سے صرف 20% کو معلوم ہے کہ اختلاف کیا ہے، 80% کو تو معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی تم پھٹوا ٹھوک دو گے، اس کو بھی تم جہنم میں بھیج دو گے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ 80% لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے، 20% لوگوں کو معلوم ہے، تو جن کو معلوم ہے تو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ چلو اس نے کفر کی بات پر مہر لگا دی اور کفر کو کفر نہیں سمجھا اور اس کو صحیح سمجھا، چلو 20% کو معلوم ہے تو چلو 20% کو جہنم میں مان لو، لیکن اس کو تو نہ مانو کم سے کم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو تو نہ مانو کم سے کم یار۔ تو چلو جن کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ کبھی ان کو معلوم ہوا، نہ کسی نے ان کو بتایا، وہ بیچارہ اللہ رسول کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ رسول ہے، اس کو عبادت کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اپنا نماز روزہ سے مطلب ہے، ان کو اختلاف ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی تم جہنم میں جھونک دو گے؟ تو اتنا تو مانو اور ہمارا چھوڑ دو، ہم کو معلوم ہے پھر بھی ہم مانتے، چلو ہمارا چھوڑ دو، تو ہم تمہارے نزدیک کافر ہو گئے، جہنمی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمارا مان لو کہ ہم تمہارے نزدیک کافر و جہنمی ہے، ٹھیک، لیکن جو 80% کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، جو دیوبندی ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، دیوبندی گھر میں رہ رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، بس اپنا نماز قرآن سے مطلب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اختلافات کیا ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو بھائی کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں رہا، ہم نماز قرآن پڑھنے سے مطلب ہے، ہم کو اللہ رسول کو جانتے ہیں، ہم کوئی اختلافات پر اختلاف کو نہیں جانتے ہیں، تو اس کو تو کم سے کم مسلمان مان لو یار، تم اس کو تو مان لو کم سے کم کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کو تو مان لو کم سے کم،
تو اس کو بھی نہیں مان رہے ہو تم. ایک ہی لاٹھی سے سب کے ہانکے جا رہے ہو کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک کے ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں گے, اکیلے جنت میں ٹہلو گے تم پھر اکیلے جہنم میں. اکیلے بریلوی حضرات جو جائیں گے جنت میں اکیلے ٹہلیں گے, اس کو کوئی نہیں ملے گا, پھر وہاں بھی لڑائی کرنے کی کوشش کرے گا. بریلوی چونکہ لڑائی کا عادی ہوتا ہے تو وہاں بھی جنت میں جائے گا, وہاں بھی کوئی نہیں ان کو ملے گا تو وہاں بھی کہے گا یار مزہ نہیں آ رہا ہے, کوئی دیوبندی آؤ ذرا لڑائی کریں یہاں پر بھی. تو وہاں پر بھی وہ لڑائی کرنے کے لیے کوئی دیوبندی کو کھوجے گا. ہے نا. اور کیا ہے, جو ہمیشہ لڑائی کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے ان کو کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا رہتا ہے ان کا, سالا کوئی نہیں مل رہا آج لڑائی کرنے والا, ہے نا. کوئی لڑائی کرنے والا مل جائے تو پھر مزہ آتا ہے پھر اس کو. چلیے, ہوتا ہے نا جو کچھ لوگ لڑاکو ہوتے ہیں, اب ان کو ایک دم شانت رہنے میں مزہ نہیں آتا. جیسے اب ایک چھوٹی سی مثال ایسی دے رہا ہوں, جیسے کوئی بیوی ہے اور اپنے شوہر سے نہیں لڑے تو مزہ نہیں آتا ہے, جب تک لڑے نہیں سکون نہیں ملتا ہے دماغ کو, ہے نا. تو جب تک لڑائی نہ ہو شوہر سے مزہ نہیں آتا ہے. سب لوگ دونوں ایک دم نارمل رہتے ہیں, ایک دم سادہ رہتے ہیں, لڑائی جھگڑے کا موڈ نہیں بنتا ہے, تو اگر مزہ نہیں آ رہا ہے یار, مزہ نہیں آ رہا ہے, بالکل ایک دم سناٹا ہو رہا ہے. کوئی تھوڑا لڑائی کیا جائے تو مزہ آئے گا, ہے نا. اس لیے میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اسی آپس میں ان کو مزہ بھی آتا ہے. اور نہیں لڑے, دونوں منہ بنا کے بیٹھے رہیں یا دونوں ایک دم کہے کہ نہیں آج لڑنا ہی نہیں ہے, پھر مزہ کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. شوہر ہو بیوی ہو لڑائی نہ ہو کوئی مزہ نہیں ہے. تو ویسے بریلوی ہو لڑائی نہ ہو کوئی مزہ نہیں ہے. کوئی مزہ نہیں ہے. حضرت آپ کی شادی ہو گئی کیا؟ اچھا, تو آپ کروائیے گا میری شادی. چلو دیکھو, بتائیے ایسے ایسے شیطان لوگ آتے تھے ہمارے لائیو میں کہ بتائیے اچھا خاصا اسلامک سوال جواب ہو رہے تھے, اچھا خاصا لوگ بتا رہے تھے, اب بیچ میں آ کے پورا ماحول خراب کر دیا, اب ٹائم بھی ختم ہو گیا, اب کیا کیا جائے بتائیے. تو اس شیطان لوگ. اچھا ایک بات اس میں ہم اور بریلوی کو تھوڑا سا اور ہم تھوڑا ٹارگٹ پہ لیں. بریلوی ہمیشہ وہیں جگہ گھستے ہیں جہاں تھوڑا لڑائی جھگڑا کا ماحول ہو. اب بتاؤ, یہاں پر علمی بات ہو رہی تھی, اچھے خاصے لوگ قربانی کے بارے میں جاننا اور دیکھ رہے تھے, اسلامک سوال جواب ہو رہے تھے, جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہو گئے شیطان گھس گئے بیچ میں, گھس گئے, اب لوگوں کو بہکا دیا, پورے لوگوں کا ٹائم ضائع کر دیا, اپنا بھی ٹائم ضائع کیا, میرا بھی ٹائم ضائع کیا. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ جب کتاب لے کے بیٹھو نا, جیسے ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے, تو جیسے ہی کوئی کتاب لے کے بیٹھتے تھے اس سے پہلے خوب کھیل کود رہے ہیں, خوب اچھا ہو رہا ہے, نیند نہیں آ رہی, جیسے ہی کتاب لے کے بیٹھے تو نیند آنا شروع ہو گئی, سو رہے نیند آنی شروع ہو گئی. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اب اس پہ کیا کر رہا ہے, تیل مالش لگا رہا ہے, تیل اس کو اچھے سے دیے جا رہا ہے. بھائی سو جا, پڑھنے سے کیا ہوگا جی, کیا ہوگا پڑھنے سے, کیا حاصل کر لو گے تم, کیا تم دنیا میں کیا نام کما لو گے, ذرا سو جا, سونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. الصلاۃ خیر من النوم, تو یہاں پر کیا کہیں گے, النوم خیر ہے یہاں پر, تو سلا دیتا ہے. تو بریلوی حضرت کہیں جہاں پر علمی بات ہوگی تو وہاں پر وہ ٹپک پڑیں گے, وہاں پر ٹپک پڑیں گے اور پورا ماحول خراب کر دیں گے, پورا ماحول گرم کر دیں گے, پھر پتلی گلی سے نکل لیں گے. جیسے ابھی دیکھو یہ بریلوی ماحول گرم کر دیا اور پتلی گلی سے نکل گیا, اب ہم لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کے. شیطان کا کام بھی یہی ہے نا کہ لڑائی کروا دے گا میاں بیوی میں اور ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھتا رہے گا, اب مزہ آ رہا ہے, تیری اٹھا کے پٹکو اس کو, تیری جات کی بیزا مارو. تو ویسے کر رہے ہیں ہمارے, دیکھتا رہتا ہے کونا میں کھڑے ہو کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا, تو کیا کرتا ہے, یہی کرتا ہے شیطان, لڑا دیتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا اور ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھتا رہتا ہے.
بھول اور غلطی میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بھول اور غلطی میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پہ انور حسین بھائی، بھول اور میں یہ فرق ہے کہ جیسے روزہ تھا ایک انسان، اور روزے میں وہ وضو بنایا اور بھول سے وہ کیا کر لیا، پانی پی لیا، پیر پھٹ کے پانی پی لیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں روزہ ہوں، بعد میں اچانک کیا، ارے یار میں تو روزہ تھا اور میں نے پانی پی لیا، تو اس کو کہتے ہیں بھول۔ اور غلطی کس کو کہتے ہیں؟ غلطی اس کو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منع تھا کیا، کہ پانی منہ میں رکھ کے گرگرا نہیں کرنا ہے، کیونکہ پانی حلق کے اندر جا سکتا ہے، لہٰذا وہ گرگرا کر رہا تھا اور اچانک کیا ہو گیا، پانی پیٹ کے اندر چلا گیا، حلق کے اندر چلا گیا، تو یہ ہوا غلطی۔ معلوم ہے روزہ ہے، اس کے باوجود وہ گرگرا کر رہا ہے اور غلطی سے پانی کہاں چلا گیا، حلق میں، کہاں بھاگ گیا، حلق میں، یہ ہو گیا غلطی، کیونکہ معلوم ہونے کے باوجود وہ کام کیا، یہ ہوا غلطی۔ اور بھول یہ ہوا کہ نہیں، معلوم تو نہیں تھا لیکن غلطی سے وہ پلا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو مفتی صاحب سے کریں۔ سورج کنگ کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ماشاء اللہ۔ سوال جواب کلو ہو رہا تھا، بیچ میں آ گیا شیطان، کیا کیا جائے، اب تو ٹائم بھی ختم ہو گیا، چلیے۔ چلیے اب ہم ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے یہاں بارش کا موسم بن رہا ہے نا، اب بارش کا موسم بن رہا، ہوائیں بہت چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ۔ چلیے آپ لوگ ہمارے لائیو میں آئے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کو علم و عمل میں۔ کل انشاءاللہ یہی ٹاپک رہے گا ہمارا، قربانی کے تعلق سے، آپ لوگ پڑھ کر آئیں ذرا، ٹھیک ہے۔ ہمارے کل انشاءاللہ قربانی ہی کے تعلق سے ہمارا، چونکہ اب قربانی آنے والا ہے تو قربانی ہی کے تعلق سے ہمارا کل ٹاپک رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس کے تعلق سے پڑھ کر آئے، اسی کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل بارے میں پوچھیں گے، ٹائم ہو چکا ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لائیو، جتنے ہمارے موڈیٹر حضرات ہیں ان کا بہت خاص طور سے شکریہ، اور جو بھی ہمارے لائیو میں جڑے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ کل آپ کے لیے انشاءاللہ ہم نماز پڑھائیں گے، نماز میں آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ چلو اللہ سے دعا کر لیجیے، 2 منٹ 1 منٹ دعا کر لیں، اس کے بعد چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب جو بھی ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، جو بھی اپنے مردے ہیں ان کے نام سے دعا کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اے میرے مولا ابھی اس لائیو میں اے میرے مولا دین اسلام کی باتیں ہوئیں، کچھ مسائل کو سیکھنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی، اے میرے مولا ہمارے اس عمل کو قبول عطا فرما۔ اے میرے مولا اس لائیو میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی، اے میرے جو بھی غلط باتیں ہوئی ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما۔ اے میرے مولا اس لائیو کو اپنے فضل و کرم سے قبول عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو علم و عمل میں ترقی عطا فرما، سب کو نیک چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، تمام بری نظر والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعات سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مولا ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی، اے میرے مولا تمام دنیا جہان کے مسلمان جتنے بھی انسانیت ہے، اے میرے مولا سب کی حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو قبول عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم دین کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، اے میرے مولا ہمارے دعا کو قبول عطا فرما۔ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی خزانہ غیب سے مہیا عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کی عزت و وقار کو بڑھا دے، اے میرے مولا ہم سب کو دین اسلام پر قائم دائم عطا فرما، مرتے دائم کلمہ طیبہ زبان پر ہمارے جاری عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔